کبھی سوچا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان فیصلہ سنا دے، زمین لرزنے لگے، عذاب بالکل سر پر آ جائے اور پھر اللہ اسے واپس لے لے؟ قرآن کہتا ہے ہاں، ایسا صرف ایک بار ہوا۔ یہ عذاب ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر سے عذاب ہٹا لے، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ شکر ہے یا رب، تو بہت رحمان ہے۔ امی، عذاب رک گیا۔ اور وہ واقعہ آج بھی انسان کو بتاتا ہے کہ امید کبھی ختم نہیں ہوتی، بس شرط یہ ہے کہ رجوع اللہ کی طرف ہو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن دل خالی تھے۔ زمین زرخیز تھی، کھیت لہلہا رہے تھے، تجارت چل رہی تھی اور لوگ خود کو محفوظ سمجھ بیٹھے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ سب نمتین کو دیتا۔ یہ نماتیں ثابت کرتی ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ وہی جملہ ہے جو آج بھی دہرایا جاتا ہے۔ جب مال آ جائے، طاقت آ جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ کی رضا کی دلیل ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک اور حقیقت دکھاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس قوم کی طرف ایک نبی بھیجا، نہ تاج، نہ لشکر، نہ دنیاوی طاقت، بس ایک آواز جو حق بولتی تھی۔ وہ نبی تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ یونس نے کہا صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ لیکن قوم ہنس پڑی۔ قرآن اس سوچ کو یوں بیان کرتا ہے، یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ہم امیر ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہمارے پاس تو سفارشی ہیں۔ یہ صرف بت نہیں تھے، یہ ایک سوچ تھی، ایسی سوچ جو آج بھی زندہ ہے۔ مسلسل انکار۔ یونس علیہ السلام سالوں تک سمجھاتے رہے، درد سے، سچائی سے، نرمی سے، مگر جواب ایک ہی تھا، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ، اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک نبی بھی انسان ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام نے جلدی کی، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے میں چل دیے اور سمجھا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ یہ نافرمانی نہیں تھی، یہ اجازت سے پہلے فیصلہ تھا۔ یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ شروع میں سب پرسکون تھا، پھر ہوا بدلی، لہریں اٹھیں، ابھی کچھ دیر پہلے تک سمندر بالکل پرسکون تھا، ہوا اچانک بدل گئی ہے۔ میں سالوں سے سمندر پر ہوں، یہ طوفان بنا وجہ کے نہیں آتا، تو پھر یہ اچانک کیوں اٹھا ہے؟ اس کشتی میں کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ آزمائش آئی ہے۔ کیا ہم میں کوئی نافرمان ہے؟ ہم الزام نہیں لگا سکتے، برا ڈالتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ پھر دیر مت کرو، برا ڈالو۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے اور کرا ڈالا گیا تو وہ ہارنے والوں میں آ گئے۔ 3 بار کرا پڑا، تینوں بار نام یونس علیہ السلام کا۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا۔ یونس علیہ السلام نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا، اور پھر فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ خود کو ملامت کرنے والوں میں سے تھے۔ قرآن کہتا ہے یونس علیہ السلام اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ وہاں نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی شکایت، صرف ایک دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا نہیں تھی، یہ اقرار تھا۔ قرآن کہتا ہے بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا، کمزور لیکن زندہ، اور ہم نے ان پر کدو کی بیل اگا دی۔
ये अल्लाह की शफ़क़त थी। दूसरी तरफ इधर कौम यूनुस अलैहिस्सलाम पर अजाब के आसार ज़ाहिर हो चुके थे। आसमान बदला, खौफ फैल गया, और फिर वो काम हुआ जो तारीख़ में सिर्फ एक बार हुआ। जब उन्होंने ईमान लाया तो हमने दुनिया की ज़िंदगी में उनसे अजाब हटा दिया। मर्द, औरतें, बच्चे सब रो पड़े। सब ने कहा, ए अल्लाह, हमने जुल्म किया, हमने भुला दिया, हम तेरी तरफ पलटते हैं। और अल्लाह ने अजाब वापस ले लिया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए तो अल्लाह ने फरमाया, और हमने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो 1 लाख या उससे ज़्यादा थी। वो कौम बदल चुकी थी, हंसी नहीं थी, खशियत थी, गुरूर नहीं था, तौबा थी। ये कहानी हमें बताती है, नेमत अल्लाह की रज़ा की ज़मानत नहीं। नबी भी जल्दी कर सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत हदों से आज़ाद है। और सबसे अहम बात, अंधेरे मसला नहीं, मसला ये है कि अंधेरे में किसको पुकारा जाए। अगर आज ज़िंदगी का समंदर तूफ़ानी है तो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ काफ़ी है।